بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سدا سوکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ عورت سالوں تک جوان نظر آنا چاہتی ہے تو روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنا لے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں، تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ ناف کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالی کھل جائے گی۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے دوسرے پھل کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ عجوا کھجور جگر اور پیٹ کے کینسر سے روکنے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ چست اور بہتر رہے تو نیند پوری ضرور کریں۔ اپنے دل کو صحت مند اور توانا رکھنا چاہتے ہیں تو گھی کی بجائے آئل استعمال کریں۔ بطخ کے انڈے کھائیں، کوفتے باب بڑھاتے ہیں۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھایا کریں، اس سے جوانی برقرار رہے گی۔ اگر گردے میں پتھری ہے تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردوں کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کیلے کے ساتھ بادام کھا لینے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جس کو کھانے سے 50 سال کے بوڑھے لوگ بھی 18 سال جیسے نظر آتے ہیں: گوبھی، بینگن اور کدو۔ مولی کا رس 1 یا 2 قطرے آنکھوں میں ڈالنے سے دھندلا پن، موتیا کو شفا حاصل ہوتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ عجوا کھجور پیٹ کے کینسر سے روکنے کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ جو انسان جوانی میں ہی نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ کھانے سے قبل ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ ماش کی دال 1 کھانے کا چمچ لے کر کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی پھینک کر اسے پیس کر چہرے پر پیسٹ لگائیں، کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے، رنگ سفید ہونے لگے گا۔ روزانہ کچھ پیاز ضرور کھائیں، مثانہ ٹھیک رہے گا۔ حاملہ عورت خربوزہ کھا لے، اس کا بچہ خوش اخلاق خوبصورت پیدا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دماغ چست اور بہتر ہے، نیند پوری ضرور کریں۔ زیادہ برف کا استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو مرد زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہتے ہیں وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کریں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ بھینس کے دودھ کا سوپ پینے سے کھانسی کیسی بھی ہو رک جائے گی۔ زکام ہونے کا خدشہ ہو، اپنے پاؤں کو کچھ دیر دھوئیں۔ جب بھی نہائیں غسل خانے سے نکلیں تو پاؤں ضرور دھوئیں، اپنی عمر کو بڑھاتا ہے۔ جب بھی زمین سے اٹھیں بغیر کسی سہارے کے اٹھیں، زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ رات کو وضو کر کے سویا کریں، برکت ہوگی۔ زیادہ پانی پینے والا انسان ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا انسان سست ہو جاتا ہے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ مچھروں کے بھی گردے ہوتے ہیں، جب وہ خون چوستے ہیں ساتھ ہی اسی وقت پیشاب کر دیتے ہیں۔ جمے ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے 1 پیالے پانی لے کر نمک مکس کریں، اس میں گوشت بھگو دیں۔ روٹین سے پیاز کھانے والے انسان کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ چنے کی دال پر لیمبو نچوڑ کر روزانہ کھانے سے 10 دن میں چربی پگھل جاتی ہے۔ نکتہ چینی وہ واحد چینی ہے جس میں نمک مرچ تو ہوتا ہے لیکن چینی نہیں ہوتی۔ خواب کے اندر رونا طویل عمر کی طرف اشارہ ہے۔ جس پر رویا جائے اس کی اپنی حالت باقی رہنے کی علامت ہے۔ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ روزانہ کھاؤ، 1 ہفتے میں چہرہ سفید ہو جائے گا۔ سخت ہونٹوں کو نرم کرنے کے لیے اڑکے گلاب سوتے وقت لگاؤ۔ صبح نہار منہ نیم کے پتوں کو دیکھنے سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ لیمبو کا رس نکال کر برف خانے میں فریزر پر رکھیں، جب ضرورت پڑے نکال کر استعمال کر لیں۔
نمک اور شہد مکس کر کے دانت صاف کریں، دانت چمک جائیں گے۔ جن کو بخار زیادہ ہو ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے۔ چائے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے، زیادہ گرم چائے پینے سے کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھا لیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے۔ عام گھی کے اندر تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ میٹھے مشروبات پینے سے گریز کیا کرے۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ خشک باسی گوشت رات کے وقت کھانا موت کو دعوت دینا ہے۔ خواب کے اندر رونا طویل عمر کی طرف اشارہ ہے۔ جس پر رویا جائے اس کو اپنی حالت باقی رہنے کی علامت ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے عیب پتہ چل جائیں تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ پیاز کاٹتے وقت سر پر موٹا کپڑا رکھ لینے سے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی سے نہانے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ نہار منہ کشمش کے 12 دانے روزانہ کھانے سے بدن میں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ خواب کا پہلا حصہ کبھی بھی یاد نہیں رہتا۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے۔ مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھو، آپ کی زندگی 2 سال بڑھ جائے گی۔ روزانہ ایک لیمبو کھاؤ، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ دوائی کھانے کے بعد فوری لیٹنا نہیں چاہیے۔ اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے فالج کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کھانے سے قبل تھوڑی سی سلاد کھا لیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ رات کو روزانہ دودھ کا 1 گلاس نیم گرم پیا کریں، رنگ خراب نہیں ہوگا۔ سورج میں بیٹھنے سے چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر پانی پیا کرو، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ اگر نزلہ زکام میں افاقہ نہ ہو رہا ہو، ہرے پیاز کی خوشبو سونگھ لو۔ 2-3 بار ایسا کرو گے، نزلہ زکام میں افاقہ ہوگا۔ چھوارے کھاؤ، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ جو بندہ روزانہ نہار منہ 1 ہفتے تک شہد کی چسکی لگا لیتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی بیماری اس کو گھیر نہیں سکتی۔ گرم پانی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کان، آنکھ اور گلے کی بیماریوں میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ بالوں کو لمبے اور سیاہ کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 1 بار سورۃ اللیل پڑھیں۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ ہاتھ پر دم کاٹ کر سر پر پھیر لیں، انشاءاللہ بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ جو لوگ دن رات میں 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چینی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی کم نیند کی ضرورت پیش آئے گی۔ جو جاہل کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل اتنی ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر میں جوئیں پیدا نہ ہوں، سر میں خشکی نہ ہو تو چنبیلی کا تیل استعمال کیا کریں۔ اگر کسی انسان سے بات کرتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو کافی حد تک ممکن ہے کہ اس سے آپ کو محبت ہے۔ آپ جتنا کم بولیں گے آپ کے لفظوں کو اتنی ہی زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ ہاضمے کو متاثر کرنے والی عادت، ہر لقمے کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانا۔ کھانے کے فوری بعد کولڈ ڈرنکس یا چائے پینا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ جو عورتیں اپنے ناخن باقاعدگی سے کاٹتی ہیں ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت سر پر دوپٹہ لیتی ہے ایسی عورت پرخلوص ہوتی ہے، اور جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے وہ بھی پرخلوص ہوتی ہے۔ کچے انگور کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے چہرہ جوان ہو جاتا ہے۔ جوان دکھنا چاہتے ہیں تو بیری کے پتے سونگھ لیا کریں۔ شوگر ہونے کی چند خاموش علامات: رات کے وقت جسم میں تھکاوٹ محسوس ہونا، وزن میں کمی ہونے لگنا، کوئی چوٹ یا زخم ہو تو وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، چلتے پھرتے سر چکرانا، ہر چیز دھندلی نظر آنا۔ خواب میں پانی دکھنا اچھی صحت کی نشانی ہے۔ خواب میں بچھو نظر آنا سخت دشمنی کی علامت ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت دکھنا چاہتی ہے وہ رات کے وقت حریر کا مربع کھائے، اگر دودھ کے ساتھ کھا لیا جائے تو بہتر ہے۔ جو بندہ 17-18 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے سمجھ جائے وہ ساری زندگی خوش اور جوان رہے گا اور کبھی کمزوری کا شکار نہیں ہوگا۔ اگر چھوٹا بچہ الٹیاں کر رہا ہے تو اس کو سونف دودھ میں ڈال کر پلا دیں۔ کیلے کے چھلکے سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دانت میں کیڑا لگ جائے کالے نمک کے پانی کی کرلی کریں، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ کم مرچ مسالے استعمال کرنے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ املی والے پانی سے بال دھونے سے بال چند دنوں میں لمبے ہونے لگتے ہیں۔ زیتون کے تیل کا 1 قطرہ ناک میں ڈالنے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو
تو چھٹانک بار بنے ہوئے چنے اوپر سے گڑ کھا لیں۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ گڑ کے استعمال سے نہ صرف خطرناک بیماریاں فوری طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں بلکہ آپ کے جسم میں مچھلی، مٹن، گوشت اور دودھ سے زیادہ طاقت ملتی ہے۔ گڑ ایک معجزاتی خوبیاں رکھتا ہے۔ گڑ فالتو چربی کو ختم کرنے، کولیسٹرول کو کم کرنے، خون کی کمی کو پورا کرنے کا اور گڑ اور تلوں کا استعمال ضروری کریں کیونکہ یہ علاج کیلشیم اور پروٹین سے مالا مال ہوتا ہے۔ جوڑوں اور کمر میں درد رہتا ہو، سردیوں میں گڑ اور تلوں کو ایک خاص طریقے سے استعمال کیا جائے تو کمزور جسم مضبوط اور پوشیدہ امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ حمل کے دوران گڑ اور تل کے لڈو بنا کر ضرور کھائیں۔ حمل کے دوران تمام کمزوریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کو بتاتے ہیں گڑ اور تلوں کا خاص علاج۔ اس کو بنانے کے لیے ہمیں دیسی گھی اور گڑ چاہیے۔ گڑ کو پیس کر باریک کاٹ لیں۔ یہ گڑ اتنا ہو کہ 1 کپ بن جائے۔ کالے یا سفید تل جو بھی مل جائیں 2 کپ۔ 1 کپ کے قریب باریک کیا ہوا کھوپڑا، 10 سے 15 بادام کی گریاں لیں اور سونف لیں 2 کھانے کے چمچ۔ ان تمام چیزوں کو بلینڈ کر باریک پیس لیں۔ سفوف کو بند جار میں محفوظ کر لیں۔ رات کا کھانا کھانے سے 1 گھنٹے بعد سفوف کے 2 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ یقین کریں آپ کو وہ فائدے اور طاقت ملے گی آپ یاد کریں گے۔ معدے، مثانے، دماغ، نظر کے تمام امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل لگا لینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ شوگر کے مریض انسولین لگوا کر تھک چکے ہیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ سیاہ جو 50 گرام، گیری بادام ½ کلو، دونوں چیزوں کو پیس کر سفوف بنائیں۔ روزانہ صبح 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ کھائیں، انشاءاللہ بہت جلد شوگر سے نجات مل جائے گی۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ گردن پر تیل لگائیں، سستی دور ہو جائے گی۔ ناک میں تیل ڈالنے سے وزن کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھانا کھا کر زبان کے نیچے چھوٹی مکی کا شہد رکھنے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ تربوز بدن کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ 1 لیمبو پانی میں ابال کر پینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے۔ کدو کا استعمال بلڈ پریشر نارمل کرتا ہے۔ مغز بادام 100 گرام، مغز اخروٹ 100 گرام، مغز سونف 100 گرام، الائچی سبز 10 گرام، سفید مرچ 10 گرام، مصری 250 گرام۔ تمام چیزوں کو پیس کر سفوف بنائیں۔ 1 چمچ صبح، دوپہر، شام خالی پیٹ 1 گلاس دودھ کے ساتھ پی لیں۔ 1 سے 2 ماہ کریں۔ نظر کی کمزوری دماغی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ محبت ایک میٹھا شربت ہے جو تمہیں پوری زندگی دیتا ہے۔ انسان تو آزاد پیدا ہوتا ہے، اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ خود کو آزاد کرتا ہے یا کسی کا غلام بنا لیتا ہے۔ یا واسی و کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا فرماتے ہیں، علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں درازی کرتا ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، عزت بے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔